ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام حیا زہرا ہے. میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. کاغر موری اتنی عرج تو سے چن چن کھائیو ماں. کاغر موری. خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں یہ لائیو ویڈیو شروع کر رہی ہوں اور یہ شروع کرنے کا مقصد کیا کر رہی تھی. تو میں ایسے فری رہ کے بہت زیادہ بور ہو گئی. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید. تو میں نے سوچا کیونکہ سب لائیو آ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کیوں نہ ان کا فائدہ ہی اٹھا لیا جائے. تو میں نے آج سے ہی لائیو سیشن شروع کیا ہے. اس کے بیسکلی جو موضوعات ہیں نا، آپ کو انگلش کے ورڈ سننے کو ملتے ہی رہیں گے بیچ میں. حالانکہ میرا پیج چینل ادب سے ریلیٹڈ ہے، شاعری سے ریلیٹڈ ہے، مگر کیونکہ یہ انگلش کے الفاظ چھوٹے موٹے ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے. خیر میں بات کر رہی تھی کہ ان ویڈیوز کے موضوعات کیا ہوں گے. میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ جنریشن زی پہ موضوعات بناؤں. تو سب سے پہلا میرا موضوع ہوگا پیشنس، یعنی کہ صبر و تحمل. جنریشن زی میں صبر و تحمل کیوں نہیں ہے؟ ان کو ہر چیز فوری طور پہ کیسے کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا. کیونکہ ان کے سامنے پوری دنیا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اسی حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی اسی وقت چاہیے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس طرح مختلف موضوعات میں آپ سے شیئر کروں گی ہر ویڈیوز میں اور آپ کو بتاؤں گی. خیر ان کو یہیں پہ روک لیتے ہیں کہ کیا موضوعات ہوں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ میں ادب سے ریلیٹڈ، ادب سے منسلک میرا مطلب شخصیات کا انٹرویو کروں گی، ان سے بات کروں گی، ان کے بارے میں جانیں گے ہم، ان سے سیکھیں گے، ان سے تجربات ان کی زندگی کے، انہوں نے کیا کیا، کیسے سیکھا، مطلب سارا کچھ یہ ہم ان سے پوچھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا. تو سب سے پہلے میں اپنی زندگی کا اگر ایک تجربہ شیئر کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں، پرسنل وجوہات کی وجہ سے 1 سال نہ تو میں آگے پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی جاب کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ میں ڈگری نہیں تھی. وہ کوئی الگ ہی ایشو تھا. خیر اس 1 سال میں نے اتنا سیکھا، اتنا کہ شاید پچھلی پوری زندگی میں نہیں سیکھ پائی. کبھی مایوسی چھا جاتی تھی، کبھی امید جاگ جاتی تھی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی کیا. ان تمام چیزوں سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ کی فیملی ہوتی ہے یا ایک آدھ دوست ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو فیملی ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم ہے. شاید آپ نے بھی تجربہ کیا ہو، آپ کے پاس بھی مشکلات آئی ہوں جو کہ یقیناً آئی ہوں گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا، سیکھا ہوگا کہ بھائی اس دوران میں جب آپ اس مشکل، اس ٹراما، اس کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کے نزدیک صرف چند لوگ ہوتے ہیں، گنتی انگلیوں پہ ہوتی ہے ان لوگوں کی، صرف چند لوگ ہوتے ہیں. آپ نے یقین کیا ہوگا کہ میں نے جس انسان، جن لوگوں سے مجھے امید تھی وہ امید پر پورے نہیں اترے، بالکل بھی نہیں اترے. بہت سے لوگ دوست، دور کے رشتہ دار کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، جاننے والے کہتے ہیں، حالانکہ ان کی مشکلات میں نے نہ ان کی مدد کی، نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ ان کو لفظوں سے حوصلہ دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی مدد مانگے نا، یہاں پہ اس کو میں روک دیتی ہوں اپنے تجربات کو اور ایسے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آئے اور اسے مدد کی ضرورت ہو تو اگر آپ عملی طور پہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو
लफ्ज़ों से उसको तसल्ली दें, उम्मीद दिलाएं कि ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो मायूसी को कफन की तरह पहनकर सो नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर दिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में लगा रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही कामयाबी की शर्त है। आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे, और ये कोशिश आपको खुद करनी है, यानी कि अगर मैं मुश्किल में हूँ तो मुझे खुद कोशिश करनी होगी उससे निकलने की। कोई दूसरा मुझे आगे नहीं निकालेगा, बल्कि मैंने खुद निकलना है उससे। और जब तक मैं नहीं चाहूँगी मैं नहीं निकल सकती। यकीनन बिल्कुल अक्सर ऐसा ही होता है, दूसरे आपको लाख तसल्लियाँ दें, लाख आपकी मदद करें, वो जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे हम उस मुश्किल, उस परेशानी, उदासी, उससे हम उस कंडीशन से निकल ही नहीं सकते, चाहे वो जिस तरह की भी हो। तो मैं आपको अपना तजुर्बा बता रही थी कि मैंने जिसकी तरफ भी नज़रें की या उम्मीद की नज़र से देखा, नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, एक आध दोस्तों ने लफ्ज़ी तौर पे तसल्ली दी और कुछ ने अमली तौर पे भी मदद की, लेकिन ये है कि मैं आपको बता रही हूँ, आज के अभी के दौर में फैमिली, आपके माँ बाप सबसे पहले, वालिदैन सख्त भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होता है। यकीनन हम उस वक्त नहीं समझते, लेकिन बाद में हमें पूरी तरह 100% 100% समझ में आ जाती है ये बात। और यकीनन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यकीनन, क्योंकि ये ज़िंदगी है, तजुर्बात तो चलते ही रहते हैं। हम दूसरे लोगों से को देखकर सीखते हैं, किसी को मुश्किल में देखकर सीखते हैं, और हम खुद अपने तजुर्बात मुशाहिदात से भी सीखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम देखकर नहीं सीख रहे होते। खैर, इसको छोड़ें, ये गाड़ियाँ तो गुजरती रहेंगी, इनका रोज़ का है। तो मैं बता रही थी कि क्या बता रही थी, तो हमें इन चीज़ों से खुद निकलना होगा, खुद, कोई दूसरा आकर हमें नहीं निकालेगा। और ये था मेरा पिछले 1 साल का तजुर्बा, थोड़ा बहुत, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बता रही थी कि इन वीडियोस में मुख्तलिफ मौज़ूआत को कवर करूँगी, जैसे जनरेशन ज़ी से मुतालिक। पहला तो मेरा अगली वीडियो जो आएगी ना, उसमें यही मौजू होगा, पेशेंस, सब्र व तहम्मुल। जनरेशन ज़ी में ये क्यों नहीं है और इसका हल क्या है, क्योंकि मैं इस पीरियड से, इस दौर से खुद गुजरी हूँ, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर जनरेशन ज़ी हूँ, मेरी उम्र, खैर वो तो लड़कियाँ नहीं बताती और मैं भी नहीं बताऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अभी तो 12-14 साल की हूँ। समझ रहे हो ओह, I mean 15। रुको जरा, सब्र करो। नहीं यार, नहीं, मैं 20 साल की हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत कवर करूँगी जनरेशन ज़ी से मुतालिक। उसके अलावा हम अदब से रिलेटेड, क्योंकि ये चैनल अदब से रिलेटेड है ना, तो मैं मुख्तलिफ शख्सियात, जैसे कोई शायर हो गए, अदीब हो गए, उद्वा हो गए, या जिनको अदब में इंटरेस्ट हो, वो बात करना चाह रहे हों, और उनसे उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात पूछेंगे, और मैं ये तमाम चीज़ें लाइव करूँगी। आज की वीडियो तो मैंने जस्ट ट्रायल के लिए डाली है कि भाई मैं कैसे बोल सकती हूँ, कितना बोल सकती हूँ, और ये राय आप लोग भी दीजिएगा, कैसी लग रही हूँ, मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि व्यूअर्स भी एक तरह से फैमिली की तरह होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया की फैमिली है, तो हमें उनका ख्याल रखना होता है, उन्हें हमारा ख्याल रखना होता है, तो ये एक बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का सोशल मीडिया का सर्कल चलता है। और दूसरी बात कि मैं ये वीडियो आज तो ऐसे ही डाल रही हूँ, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है, यकीनन आपको तो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगी ना, वो लाइव होगी,
آپ اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرنا چاہتے ہوں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں کوئی سوال ہو, کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, کوئی پوچھنا چاہتے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی بھیڑ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرتا ہے, اور آج کل یہ بہت عام ہے. ہر بندہ, وہ ایک میرا اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے کہ لوگ سارے اداس پھرتے ہیں, لوگ سارے اداس پھرتے ہیں, یار کیسی جدید الجھن ہے. یہ ہر بندہ ہی الجھا ہوا ہے, ہر بندہ ہی. یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہمارے اندر پیشنس کیوں نہیں ہے, اور اس کا کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے ہمارے اندر پیشنس کیوں نہیں ہے. وہ ایک پورا پیریڈ بتاؤں گی میں آپ کو. امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب مجھے بھول گیا کہ میں کیا بات کروں. خیر میں سوچ لوں, جب تک آپ پانی وغیرہ پی لیں, کچھ کھا لیں, تو میں ادب سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات کروں گی. ان کی زندگی, ان کے تجربات کے بارے میں ہم مل کے جانیں گے, ان سے سیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو مل کے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل ہر بندہ, ہر دوسرا بندہ ہی تنہائی, اداسی, دکھ, تکلیف, پریشانی, مشکل کا شکار ہے. تو چلو ہم عملی طور پہ نہ صحیح مگر لفظوں سے اس کو تسلی تو دے سکتے ہیں, ان کی امید, ان کی ڈھارس تو بنا سکتے ہیں. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی اداس ہے, پریشان ہے, مشکل میں ہے, چاہے وہ جو کوئی بھی ہو, آپ کا دوست, رشتہ دار, جو بھی ہو. آپ جانتے ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت جذباتی ہے, جذباتی بھی. وہ فوراً ریئیکٹ کر دیتی ہے, وہ دوسروں کو کچھ نہیں کرتی, وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اگر ہم اس مشکل میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچانے سے کیسے بچا سکتے ہیں. یہ نہیں سوچتے, بس وہ چاہتے ہیں اس پیریڈ سے نکل جائیں کسی طرح. تو آپ ان کے پاس جائیں, ان کی ہمت بڑھایا کریں, ان کو حوصلہ دیا کریں. اس طرح ہم ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر اور پرمسرت, پرسکون بنا سکتے ہیں. باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ, یہ تو جسٹ ٹرائل تھا کہ بھائی ہاں وہ تو پہلے کہہ چکی. اگر آپ میں سے کوئی لائیو آنا چاہتا ہو, اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرنا چاہتا یا چاہتی ہو, تو بالکل آ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. میں بھی ادب سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں ان کے پاس جاؤں گی, ان سے بات کروں گی. اگر میں ان کے پاس جا نہ سکی تو ہم لائیو سیشن کر لیں گے. تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھ بات کرنا چاہے, لائیو آنا چاہے, تو بے شک آ سکتا ہے ضرور. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کے تجربات, مشاہدات یا ارد گرد بتائیں. جو آپ نے سیکھا, جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے ہم شیئر کریں. اسی طرح سے ہی زندگی بنے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اپنے عمل سے ہی اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو پرمسرت, جنت اور پرسکون اچھا بنا سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں, کل 10 سے 12 کے درمیان, ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے, مگر ٹائم پیریڈ یہی ہوگا. کل 10 سے 12 دن میں 10 سے 12 کے درمیان انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور آپ لوگوں سے باتیں کریں گے مختلف. ابھی آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, جو بھی چاہیں, جو بھی. مجھے اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.